انٹرویو سیریز کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان ایاز صاحب. یہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ٹرینر ہیں, انٹرپرینور ہیں, اور ان سے بات کریں گے. سلمان ایاز صاحب ٹو دا پوائنٹ جاؤں گا. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل اگرینگ ٹو دس انٹرویو. سر یہ بتائیے گا کہ آج کا جو جوان نسل ہے, میٹرک ایف اے کرنے کے بعد ایک لڑکا جب اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے قدموں پر گھر کی ذمہ داری آ گئی, اب اس نے ایف اے کیا ہوا ہے, مزید پڑھائی کرنے کے پیسے نہیں ہے, گنجائش بھی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, اب اس نے کام پہ جانا ہے. وہ اپنی ڈگری لے کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو ڈگری کو ہم کیا کریں, اسکول سے کیا پڑھا یہ پتہ نہیں ہے کہ کس سبجیکٹ میں اچھے ہیں, یہ پتہ نہیں ہے, ڈگری لے لیا وہ, اب اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے. اب کئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ جاتا ہے جی میرا ایکسپیرینس ہے لیکن وہ کہتے ہیں ڈگری چاہیے. یہ ایک سلوشن بتا دیں کہ ایک ایف اے بی اے میٹرک کیا ہوا بچہ لڑکا کہاں جائے اور کیا کرے کہ وہ اپنی لائف میں تھوڑا کامیاب ہو سکے, یہ بتائیں. بہت شکریہ تیمور. میرے خیال میں یہ بہت زیادہ سیریس ایشو ہے. پہلے تو میں آپ کرنا چاہوں گا کہ کیا سچ میں ایسے ہی ہے کہ اس کے بعد وہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے, یا ایسا ہے کہ وہ کئی ڈگریاں کرتا ہے اور اس آپشنز میں ہوتا ہے کہ یہ نہ لگی تو یہ ہو جائے گا, یہ نہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا, ایک علامہ اقبال سے ڈگری لے لوں گا, ایک فلانی یونیورسٹی سے, ایک فلانی یونیورسٹی سے جاؤں گا نہیں لیکن ڈگری لے لوں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انمپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے ریسورسز کی کمی ہے, لیکن ایجوکیشن سیکٹر میں 13 سال سے زائد جو میں نے عرصہ گزارا, میں نے یہ چیز بھی فیل کی ہے کہ دونوں طرف سے جو پرابلمز آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکیڈیمیا جو پڑھا رہا ہے وہ اس کو تیار نہیں کر رہا پیسہ کمانے کے لیے, جو کہ آپ کی زندگی کی سب سے اولین ضرورت ہے. ایک علم کی بات آپ کو تبھی اچھی لگے گی جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا, اور پیٹ بھرے ہونے کے لیے آپ کے پاس وہ اسکل ہونی چاہیے کہ جہاں سے وہ آپ پیسہ بنا سکیں, جہاں سے آپ 1000 کو 2000 بنا سکیں, جہاں پر آپ کو بتایا جا سکے کہ تعلیم کا نام صرف اور صرف نوکری نہیں ہے, آپ اچھا کاروبار بھی لگا سکتے ہیں, آپ انٹرنشپس بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ویلیو کریٹ کریں, آپ لوگوں پہ بوجھ نہ بنیں. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ میٹرک کے ہیں, آپ ایف ایس سی کے ہیں, آپ نے بیچلر کر لیا ہے اور اب آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو کیوں بلائیں گے. ابھی مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا ہے کہ میں نے انٹرنشپ کرنی ہے, میں کیا کروں. کیا تیمور صاحب اگر آپ کے پاس میں آؤں اور میں آپ کو کہوں کہ تیمور صاحب میں آپ کی رپورٹنگ میں, آپ کی ایڈیٹنگ میں ہیلپ کر سکتا ہوں, آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے کہ نہیں؟ اور میں آپ سے 1 مہینے کے لیے کچھ بھی چارج نہیں کرنا چاہ رہا. میرے خیال میں آپ کا جواب پازیٹیو میں ہوگا. اگر میں آپ سے کہوں میں آپ کی ویڈیوگرافی کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کی چینل کو مزید پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو کیا آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے؟ دس از کالڈ W11FM, وٹ ان اٹ فار می. ادھر آپ کو کیوں رکھے؟ اس کیوں کا جواب اگر آپ کو مل گیا, اس کیوں کو اگر آپ نے ایکسپلور کر لیا, تو یہاں پر آپ کی اسکل آ جائے گی, یہاں پر آپ ویلیو دینے والے بن جائیں گے. آپ صرف اور صرف اس چیز کے لیے نہیں بیٹھیں. دیکھیں پیسہ کوئی کسی کو نہیں دے گا. اگر آپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ بھی لینے کے لیے نہیں ہے. پیسہ آپ کو تب ملے گا جب آپ ویلیو کریٹ کر سکیں, جب آپ اگلے کو بتا سکیں کہ اس کے ادارے میں آپ کیا پروموٹ کر سکتے ہیں, آپ اس میں کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, آپ کے ہونے کی وجہ سے ادارے کو کیا فائدہ ہوگا. میں آپ کے ادارے میں آنا چاہ رہا ہوں, آپ کی نیوز ایجنسی میں آنا چاہ رہا ہوں, اور میں آپ کے لیے رپورٹ بنا کے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, اس کا کریڈٹ آپ لے لیں. اب میں ویلیو کریٹ کر رہا ہوں, اب میں آپ کو کچھ دینے لگ گیا. ممکن ہے کہ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کی میں ضرورت بن جاؤں. ممکن ہے میں آپ کے کام کو اتنا اچھے سے سمجھ جاؤں کہ اس کے بعد آپ مجھے خود اپنے پاس رکھنا چاہیں, کیونکہ آپ کے کام کو میں سمجھ جاؤں. تو اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلی چیز تو یہ کرنا ہے کہ خود کو پریپیئر کرنا ہے ویلیو ایڈ کرنے کے لیے. اپنے آپ کو ان ٹائٹل سے نکالنے کے جاتے ہی آپ کو سی ای او کی کرسی پر کوئی بٹھا دے گا. اس اسٹرگل کو, اس پروسیس کو رسپیکٹ کرے جس سے کامیاب لوگ گزرتے ہیں. ان راتوں کو رسپیکٹ کرے جس میں آپ نے ڈپریشن میں رہنا ہے. ان بھاگ دوڑ کو, ان دھکوں کو اپریشیٹ کریں کہ اب تو آپ کا پروسیس شروع ہوا. یہ وہ چیز ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ مینٹلی وہ مائنڈ سیٹ لے کر جائیں کہ کوئی ان کو پیسہ کیوں دے گا. نہ وہ ایک اچھی پریزنٹیشن دے سکتا ہے, وہ 10 لوگوں میں بات نہیں کر سکتا. تو آپ نے 10 سال میں جو انویسٹمنٹ کیا لاکھوں کے حساب سے, اس کا نکلا کیا؟ آپ ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے ہیں, آپ کسی کو ایک ای میل نہیں لکھ سکتے ہیں, آپ اپنی ریزیومے, آپ اپنی سی وی کریٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو جہاں اداروں کی کمزوری ہے وہاں پر اسٹوڈنٹس کی بھی بہت زیادہ غفلت ہے. یہاں کوئی پیٹرن افورڈ نہیں کر پا رہا لوگوں نے. چلو ٹھیک ہے, ایک الگ زندگی ہے, کسی طرح سروائیو کر رہے ہیں, لیکن 20,000 25,000 تنخواہ ہے, 15,000 تنخواہ ہے, 15 تاریخ کو وہ ختم, وہ پیسے ختم. اب باقی 15 دن 20 دن وہ کیا کرے گا, یا وہ کیا ایسا کرے کہ وہ اپنی سیلری کو بڑھا سکے. یہاں لوگ کہہ رہے ہیں امیزون سے, یہ ہڈ آرام لوگ ہوتے ہیں, یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں, یہ امیزون سے آؤ, ایک کورس کرو اور پھر 1.5 لاکھ 2 لاکھ مہینے کو کماؤ. یہ کیا سین ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے, ایسی کیوں اسکلز ان کے اندر نہیں ہے؟
اچھا یہ آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بہت زیادہ فرسٹ کریٹ ہو گیا امیزون اور جی آ جائیں اور ایک ساتھ ہی آپ 2-3 لاکھ روپے کمانا شروع ہو جائیں گے. دس از اے کریپ رائٹ, دس از بلشٹ. یہ آپ کو اتنا ہی آسان نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اتنے گھنٹے بھی پھر لگانے ہیں, اتنی آپ نے جان بھی لگانی ہے کہ آپ وہاں پہ بہت سارا کمپٹیشن ہے, بہت سارا رش بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ آپ کے لیے بیٹھی ہے کہ آپ آ جائیں اور ایک ساتھ ہم آپ کو پیسے دینے لگ جائیں. تب دیکھیں آپ وہ پیسہ تبھی بنائیں گے جب وہ ڈیزرو آپ کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سے بہت سارے پیسے بنانا لگ جائیں اور آپ وہ ڈیزرو نہ کر رہے ہو. پہلا سوال آپ کا جو تھا کہ یعنی ایک بندہ ہے جس کی 20,000 15 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے. اب 15 دیکھیں میں پہلے تو جو جس سپیڈ سے پیٹرول جا رہا ہے, جس سپیڈ سے آپ کی ویلیو انفلیشن جو ہو رہی ہے, آپ کے پیسہ جس سپیڈ سے نیچے جا رہا ہے, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بہت مشکل ہے وقت گزارنا. 1-2 ٹائم کی روٹی ارینج کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے. بٹ اگین دیکھیں یہ وہ تمام مسئلے ہیں جن کو میں حل نہیں کر سکتا. اکانومی کو میں چینج نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. لوگ برے ہیں, میں اس کو بدل نہیں سکتا. موسم بہت گرم ہو گیا ہے, میں اس کو چینج نہیں کر سکتا. یہ وہ تمام ایریاز ہیں جن کے اوپر میرا کوئی انفلوئنس نہیں. یہ میرا سرکل وہ ہے جس کے اوپر مجھے کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو میں کیا کروں؟ اب میرے پاس ایک ایریا ہے جہاں پر میں اختیار ہے میرے پاس. میں اپنی اسکلس کو امپروو کر سکتا ہوں, میں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتا ہوں, میں اپنے دوستوں کو بدل سکتا ہوں, میں اپنے ایک نیا سرکل کریٹ کر سکتا ہوں. میں اپنے ان نالج, ان اسکلز, ان ایٹیٹیوڈس کو چینج کر سکتا ہوں جہاں سے بہت سارے لوگ اسی ٹائم کما رہے ہیں, اسی پرابلم سے وہ کما رہے ہیں. جہاں بہت سارے لوگ سفر ہو رہے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ اسی کو اپرچونٹی, اسی مصیبت کو اپرچونٹی سمجھ کر اسی سے کما رہے ہیں. اب یہ میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ کیا میں رونے دھونے کے لیے بیٹھ گیا ہوں, کیا صرف اور صرف گلے شکووں کے لیے بیٹھ گیا ہوں, یا پھر میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. کیا میری ریڈنگز وہ ہیں, کیا میں وہ کتابیں پڑھ رہا ہوں, کیا میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا شروع ہو گیا ہے جو مجھے زیادہ کمانے پہ لگا سکتے ہیں, کیا میں نے اپنا سرکل چینج کیا ہے, یہ صرف اور صرف میں تنخواہ کے لیے بیٹھا ہوں. دنیا میں تیمور صاحب سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ جاب کریں, چاہے طوفان ہے, چاہے بارش ہے, چاہے کچھ بھی آندھی آ رہی ہے, آپ کی تنخواہ پکی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بازاروں میں لاکھوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور لوگ جو ہے وہ بڑے مہنگے کھانے کھا رہے ہیں, تو غربت کا. ہاں جی, ہاں تو نہیں ہے ان کے لیے غربت, تو بھائی نہیں ہے ان کے لیے غربت. تو یہ کون لوگ ہیں جو فقیروں کی طرح لائن میں لگتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی کوئی فاؤنڈیشن, سر کوئی فاؤنڈیشن کہیں پہ راشن تقسیم کر رہی ہے, 1000 روپے کا راشن ہے, اس پہ آپ لائن دیکھیں, اور پھر جب جاؤ جی سیاستدانوں کے پاس یہ جو غربت ہے وہ کہتا ہے کہ ہوٹل بڑے بڑے ہیں, فوڈ اسٹریٹ بڑی بڑی. ہاں جی ایسے ہی. یہ کیا ہے, دیکھیں آپ کی نگاہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں آپ معاشرے کا, آپ کا پاکستان کا ایک بہت بڑا پروپورشن جو ہے 70-75% آپ کا غربت کی لکیر سے نیچے جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کیوں جا رہا ہے, اس میں انفلیشن ہے, اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ریئلسٹکلی ہیں. اکانومی چینج ہوئی, منسٹرز چینج ہوئے, حکومت چینج ہوئی, آپ کہاں چینج ہوئے؟ میں دوبارہ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں, مجھے ہر جگہ یہ معاملہ نظر آتا ہے, جتنے بھی جو میرے بھائی ہیں وہ اسی لکیر کے نیچے ہیں. کیا ہے, بہن کی شادی کرنی, ماں کی دوائیاں لینی ہیں, باپ کی دوائیاں لینی ہیں, چھوٹے بھائی ہم کو پڑھانا ہے یا بچے ہیں ان کو اسکول دینا, اتنے سارے اخراجات میں پس کے وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. کیا کرے وہ, مطلب اس چیز سے کیسے بچے وہ؟ اس چیز سے وہ ایسے بچ سکتا ہے کہ اس کے سورس آف انکم آ جائے. پچھلی دفعہ کراچی میں ایک سیچر پکڑا گیا, اس کی اتنی اچھی ڈریسنگ تھی, وہ پیدائشی چور تو نہیں تھا. یہ اس طرح کا قدم لوگ کیوں اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں, زندگی مشکل ہے. لیکن میں آپ کو ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں اس ایریا کی طرف جہاں پر آپ انہی حالات کے پاس, دیکھیں آپ کے پاس 4 چوائسیز ہیں جس کو ہم اپنی ٹریننگ کی انڈسٹری میں 4 F's کہتے ہیں. پہلے آپ کے پاس ہے جی آپ کیا کریں, فائٹ کریں, لڑتے رہیں جی, یہ ہوٹل بڑے پڑے ہیں اور میں غریب ہوں جی, روتے رہیں. اگر حل نکلنا ہے اس سے تو روتے رہیں. یہ فائٹ کا مائنڈ سیٹ ہے, میں فائٹ کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے. میں کبھی ایک سیاسی پارٹی تو کبھی دوسری کے لیے زندہ باد اور مردہ باد کرتا ہوں. دوسرا مائنڈ سیٹ میرے پاس کیا ہے, دوسرا مائنڈ سیٹ میرے پاس یہ ہے کہ فلائٹ موڈ پہ چلا جاؤں, میں اگنور کرتا ہوں سچویشن, میں بالکل اس کی پرواہی نہ کروں, میں بالکل ملنگی اختیار کر جاؤں, میں درویشی اختیار کروں. تیسرا مائنڈ سیٹ میرے پاس کیا ہے, تیسرا مائنڈ سیٹ میرے پاس یہ ہے کہ میں فریز ہو جاؤں. میں سچویشن کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس کا اثر خود پہ نہیں لے رہا. میں سچویشن کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے لیے اسٹریٹجیز نہیں بنا رہا. میں سچویشن کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے لیے خود کو اپڈیٹ نہیں کر رہا. اب میرے پاس چوتھا مائنڈ سیٹ ہے. یہ 3 جو مائنڈ سیٹ ہیں یہ آپ کے پاس جانوروں کے مائنڈ سیٹ ہے, یہ جانور کا ایٹیٹیوڈ ہے زندگی میں. چوتھا جو مائنڈ سیٹ ہے میرے پاس وہ ہے فیس.
نہ تو میں نے فائٹ کرنی ہے، نہ میں نے فلائٹ کرنی ہے، نہ میں نے فریز ہونا ہے، میں نے فیس کرنا ہے. اور جب آپ فیس کریں گے تو یو ول ٹیک یور پرسنل رسپانسبلٹی، جس کو ہم ٹریننگ کی زبان میں کہتے ہیں TPR، ٹیکنگ یور پرسنل رسپانسبلٹی. اب آپ نے اپنی رسپانسبلٹی لے لی ہے، اب مقابلہ آپ نے حالات کا کرنا ہے. ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، آئی انڈرسٹینڈ. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشیاں رزلٹ ہے، اس کے پیچھے وجوہات ہیں، ان وجوہات پہ کام کیا جائے تو وہی بندہ لوگوں کو نوکریاں دے سکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، کتنی ایک بڑی نوجوان کی نسل ہے جو آپ کی ہم عمر ہے، اور وہ اس وقت رو رہی ہے، وہ دھو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں ڈگری کر رہا ہوں، میں کام کر ہی نہیں سکتا ہوں ساتھ میں. وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی تو میرا باپ کما کے دے رہا ہے، ابھی تو میری عمر ہی نہیں ہوئی کمانے کی. آپ نے اپنی زندگی میں کیا چیز فیس کی ہے؟ آپ نے سوشل سٹینڈرڈز کس طرح چینج ہوتے دیکھے ہیں کہ جب آپ نے یہ ڈیسیجن لیا اس موقع کے اوپر جب آپ برگر کے پیسے دوستوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے، جب آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر کے اخراجات آپ نہیں اٹھا سکتے، دوستوں کے ساتھ آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ نے ایک ڈیسیجن لیا. اس ڈیسیجن نے آج آپ کو اس مقام پر پہنچایا. محنت کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، ہر دن کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. یہ ڈیسیجن میں چاہ رہا ہوں اپنی یوتھ سے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اداروں کے محتاج نہ رہیں، معذور نہیں ہیں آپ. یہ مفلوج آپ یہاں سے ہیں. جب آپ یہاں سے آزاد ہو جائیں گے نا، وہ اقبال کس طرح کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اب وہ گلاس، جس طرح آپ اس گلاس کو دیکھ رہے ہیں، یہ گلاس آدھا بھرا بھی ہوا ہے اور آدھا خالی بھی ہے. تو اگر مجھے صرف اور صرف یہ خالی جگہ نظر آ رہی ہے تو یہ ڈسپریشن ہے، یہ میرے پاس پیسمزم ہے، یہ میرے پاس وہ علاقہ ہے جہاں پر میں صرف پریشان ہو سکتا ہوں، یہاں پر میں صرف ڈپریس ہو سکتا ہوں، یہاں پر میں صرف گلے کر سکتا ہوں، یہاں پر بلیم، شیم اینڈ جسٹیفیکیشنز ہیں. اگر میں ان علاقوں کو دیکھوں، یہ جو بھرا ہوا گلاس ہے، یہاں پر اپرچونیٹیز ہیں، یہاں پر سیلف ڈیولپمنٹ ہے، یہاں پر وہ سکلز ہیں، یہاں پر وہ تمام ایریاز ہیں جہاں سے میری زندگی بدلی ہے.